چلیں اب ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق۔ سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ الف، جمیلہ کی جماعت میں ہر ہفتے کس قسم کا علمی مقابلہ ہوتا ہے؟ جمیلہ کی جماعت میں ہر ہفتے علمی مقابلہ ہوتا ہے جس میں ایک لڑکی اپنی ہم جماعتوں سے سوال کرتی ہے اور باقی لڑکیاں سوچ کر اس کا جواب دیتی ہیں۔ ب، ماحول میں آلودگی پیدا کرنے والے کون کون سے عناصر ہیں؟ ماحول کو آلودہ کرنے والے عناصر میں عام گرد و غبار، ٹریفک کا دھواں، شور و غل اور سڑکوں پر پڑے ہوئے غلاظت کے ڈھیر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کارخانوں کا کچرا اور فاضل مادے بھی ان عناصر میں شامل ہیں۔ جیم، کارخانوں سے پیدا ہونے والی آلودگی پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ کارخانوں کے کچرے اور زہریلے مادوں کو کارخانوں کے اندر ہی اس انداز سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے کہ اس کا ماحول پر اثر نہیں ہوتا۔ کئی بار ان فاضل مادوں سے مفید چیزیں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ دال، ٹریفک کی آلودگی کا کیا حل ہے؟ شور روکنے کے لیے گاڑیوں میں سائلنسر لگوائے جا سکتے ہیں۔ ایسی گاڑیاں جو دھواں چھوڑتی ہیں یا سائلنسر کے بغیر چلتی ہیں انہیں آمد و رفت کی اجازت نہ دی جائے۔ ہے، آخر میں استانی صاحبہ نے کیا نصیحت کی؟ استانی صاحبہ نے بتایا کہ درخت اور پودے ہماری فضا کو صاف رکھتے ہیں۔ انہیں زمین کے پھیپھڑے بھی کہا جاتا ہے۔ فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ مسلمان کی حیثیت سے ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے گھر کو اور اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اگلا سوال کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درج ذیل میں سے درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، جمیلہ نے سوال پوچھا تھا آلودگی سے متعلق، درختوں سے متعلق، ہوا سے متعلق، آسمان سے متعلق۔ درست جواب آلودگی سے متعلق۔ ب، آلودگی کے معنی ہیں زیبائش، علائش، فہمائش، فرمائش۔ اس کا درست جواب ہے علائش۔ جیم، درختوں کو کہا جاتا ہے زمین کے پھیپھڑے، زمین کا دل، زمین کی آنکھیں، زمین کا چہرہ۔ اس کا درست جواب ہے زمین کے پھیپھڑے۔ دال، پھیپھڑوں کے امراض کا باعث بنتی ہے آبی آلودگی، فضائی آلودگی، صوتی آلودگی، زمینی آلودگی۔ اس کا درست جواب ہے فضائی آلودگی۔ بیماریوں کی آماج گاہ ہیں درخت اور پودے، سڑکیں، جنگلات، کوڑے کے ڈھیر۔ اس کا درست جواب ہے کوڑے کے ڈھیر۔ واؤ، درخت اور پودے صاف رکھتے ہیں ہماری مٹی کو، اپنے آپ کو، گھاس کو، ہماری ہوا کو۔ اس کا درست جواب ہے ہماری ہوا کو۔